محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے کہ انہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے سامان پیدا کیے، کیونکہ ان کو یہاں زندگی گزارنا ہے۔ دنیا میں بندوں کو زندگی گزارنی ہے دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان میں حاجتیں اور ضرورتوں کی احساس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو ان حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ زمین ہے، یہ بحر و بر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ جنگلات ہیں، یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب پیدا کیے۔ اگرچہ انسان دنیا میں وقتی طور پر رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں جو آباد ہوں گے وہ بھی یہاں وقتی طور پر رہے گا، اصل ٹھکانہ ان کا آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہے گا، اور وہاں دو ہی گھر ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ ان کی زندگی گزرنے پر اعتبار ہے اس کا، وہ کیسا زندگی گزارتا ہے دنیا میں، اس پر اس کا اعتبار ہے کہ آخرت میں جنت ٹھکانہ ان کا جنت ہو یا جہنم۔ تو میرے محترم دوستوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ محبت کی وجہ سے جس طرح ان کی دنیاوی ضروریات کے سامان بھی جو ان کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سامان جو ان کو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ روحانی سامان، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلا نبی اور پہلا انسان، اول الناس کون تھا؟ آدم علیہ السلام تھا، اور پہلا نبی کون؟ وہ بھی آدم علیہ السلام۔ یعنی انسانی زندگی کی راہبری کے لیے نبی کا دنیا میں آنا ضروری ہے، تاکہ نبی کی بتائی ہوئی ہدایت پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کو اسباب سے متعلق نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی زندگی کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متعلق کیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے زندگی بنے۔ اس کو بتانے کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے عملی طور پر جب سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی سلسلہ دنیا میں جاری فرمائے، تو نبیوں کی سلسلہ بھی جاری فرمائے، اور نبیوں کو شریعت دے کر، علم دے کر، اور ان پر کتاب اتار کر انسانوں کے لیے راہ بتلائے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ انبیاء علیہ السلام اس آسمانی ہدایت اور شریعت اور کتاب لے کر آئے اور لوگوں کو یہ بتائے، آئے لوگوں، تم اس دنیا میں متعین وقت کے لیے آئے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس دنیا کو تمہیں چھوڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، اور حقیقی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد آنے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم والی نہیں۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تم اس زندگی کے ہر لمحے اور منٹ اور سیکنڈ کو اس طرح گزارو جس طرح تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور وہ ہدایت ہم لے کر آئے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم تم کو یہ اس کی دعوت دیتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو مان کر
اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو مانو، کہ اللہ کی وجود کی اقرار کرو، اللہ ہے۔ ان تمام کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر ذرات کا، پتے پتے کا، تمام درختوں کا، تمام پانی کی قطروں کا، تمام ریتوں کا، ذرات کا، سب کچھ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اور یہ سارے ان کے قبضے میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز کے بننے میں تو اللہ کا محتاج تھی، لیکن بننے کے بعد وہ آزاد ہو گئی، ایسا نہیں۔ اور جس طرح بننے میں وہ اللہ کی محتاج تھے، بننے کے بعد بھی ہر آن اللہ کی محتاج۔ جتنے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، زمین سے لے کر آسمان تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، ذرات سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر جبریل امین تک، چھوٹے بڑے جتنے نقشے ہیں مخلوقات کے، ان تمام نقشوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اور ان تمام نقشوں کا بننے میں جس طرح وہ اللہ کے محتاج تھا، بننے کے بعد بھی اللہ کے محتاج ہے ہر وقت۔ اور اللہ کی ذات کبھی کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا اقرار کرو کہ اللہ ہیں، اور رات و دن کے مالک اللہ ہیں۔ رات و دن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ خشکی اور تری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو ان بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ راہ راست سے بھٹکے نہیں، صحیح راہ پر چلے اور منزل مقصد تک پہنچے۔ اس کے لیے اللہ نے نبیوں کے سلسلے جاری فرمائے۔ 1.25 لاکھ 2 لاکھ جو بھی بتاتے ہیں علماء اکرام کہ نبیوں کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، اور پر کتابیں اتاری، ہر زمانے میں نبی بھیجے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور ان پر کتاب اتاری اور شریعت اتاری۔ اور نبی دعوت کی محنت کے ذریعہ ہر گھر در در جاتے تھے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے، اے لوگوں، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو۔ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہے، وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور سب کچھ کی ان کو علم ہے، وہ باخبر ہیں۔ تم کوئی چیز بھی ان سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، تمہاری سینوں کے اندر کی بھید کو بھی جاننے والے ہیں۔ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو وہ جانتے ہیں۔ وہ تمہارے بدن میں خون کی رفتار کو دیکھتے ہیں۔ ہر چیز ان کے علم میں ہے، تو تم کوئی چیز بھی ان سے چھپا نہیں سکتے۔ اور یہ یقینی ہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، موت آئے گی، یقینی ہے۔ جبکہ بہترین لوگ جو دنیا میں آئے تھے، سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بھی موت آئی ہے۔ تو پھر کون ہے جو موت سے بچے؟ جب نبیوں کو موت آئی ہے، جو بہترین انسان تھے، تو پھر کون ہے جو موت کے ہاتھ سے رہائی پائے؟ مرنا ہر ایک کو ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ مرنے کی بات کا زندگی وہاں کیا ہوگا؟ وہاں 2 ہی ٹھکانہ ہے، ایک جنت کا، ایک جہنم کا۔ یا آدمی انسان جنتی بنے گا یا جہنمی بنے گا۔ اگر جنتی بنے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی عائش و عشرت، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناز و نعمت، اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملے گی۔ اور ایسی جوانی کہ بڑھاپا نہیں آئے گی، اور ایسی زندگی ملے گی کہ موت کبھی نہیں آئے گی، اور ایسی نعمتیں ہمیشہ کی جو کبھی جن کو کبھی زوال نہیں آئے گی۔ اگر جنتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ سارے خوشخبریاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی دیدار ہے، جو سب جنت میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ جو اللہ رضا کے اعلان کریں گے، میں تم پر راضی ہو گیا ہوں،
اب آج کے دن کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. جنتیوں سے اللہ کہیں گے، فرمائیں گے اے جنتیوں، تم نے دنیا سے مجھے راضی کر کے آئے ہو. تم نے دنیا کی زندگی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ تم نے دنیا کی زندگی میرے مرضی کے مطابق گزار کے آئے ہو، بس اپنے خواہشات کے خلاف اور نفس اور شیطان کے خلاف چل کر مجھے اور میری اطاعت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزار کر مجھے راضی کر کے آئے ہو. میں بھی تم سے راضی ہوں، میں بھی تم سے راضی ہوں، اور یہ رضا میرا ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہیں ناراض ہوں گا. یعنی اب تم سے ایسا کوئی حرکت نہیں ہوگا جس سے میں ناراض ہوں. وہ دنیا تھا دارالامتحان، دنیا میں وہ امتحان کا جگہ تھا جہاں سے تم پاس ہو کر آئے ہو، جہاں سے تمہیں پاس نمبر مل گئی. کہ تم دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کے آئے ہو، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے عبادت میں ترقی کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو میں ان کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کا زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وہ سراپا اللہ والا بن جاتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اللہ والے کون ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آتے. یہی وہ لوگ جو اللہ کی رضا والے ہیں، جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں. اس طلب کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، خواہشات والی زندگی کو چھوڑتے ہیں اور پابندی والی زندگی اختیار کرتے ہیں. دین کیا ہے؟ دین پابندیوں کا نام ہے. انسان پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، آزاد زندگی نہ گزارے. آزاد زندگی شیطانی زندگی ہے، آزاد زندگی نفسانی زندگی ہے، آزاد زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہے، اللہ کے دشمنوں کی زندگی ہے. وہ فرعون کی زندگی، نمرود اور قارون کی زندگی ہے، وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی زندگی ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی. اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی وہ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ شیطان انہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان انہیں راستے سے اٹکا نہ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا اور شریعت اتاری، کتاب اتاری، اور اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو. اور اس میں مثالیں بیان کی، واقعات بیان کی کہ جنہوں نے زندگی صحیح طور پر گزارے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوا، اور جنہوں نے غلط طریقے پر زندگی گزارے اللہ کا کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا. فرعون کے پاس حکومت تھی، قارون کے پاس مال تھا، اور نمرود کے پاس حکومت تھی. قوم سبا کے پاس باغات اور زراعت تھی. قوم عاد کے پاس قوت تھی، اور قوم نوح کے پاس اکثریت تھی. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نافرمان تھے، بے دینی زندگی گزارنے والے تھے، خواہشات والی زندگی گزارنے والے تھے. اللہ کو ناراض کیے تو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں ہلاک کر دیا، اور آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیکار گئی. اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے خسارہ میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوں گے. جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے
جہنم میں داخل کر دیا وہ ناکام، اور جیسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب راستہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تمام چلت پھرت، یہ ساری محنت دعوت کے نام سے جو ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس محنت کے ذریعہ ہمارے زندگیوں میں دین آوے، ایمان آوے، یقین آوے، اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں آوے، اللہ کی رضا والی زندگی ہمیں حاصل ہو، اور اللہ کی ناراضی والی زندگی سے ہمیں نجات ملے۔ پورے دنیا کے بسنے والے تمام انسان کو ہدایت مل جاوے، دین مل جاوے، اس کے لیے محنت ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو ہر زمانے میں محدود وقت کے لیے اور محدود علاقے کے لیے بھیجتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کی طرف بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنما، بطور رہنما کے اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں، اور قیامت تک آنے والے کوئی نئی امت نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے۔ اس میں ایک امت دعوت ہے، ایک امت مستجاب ہے۔ ایک امت دعوت جو دعوت کی محتاج ہے، ان کی دعوت دی جائے تاکہ ان کی ہدایت مل جائے، وہ ان کو بھی ایمان پر آ جائے۔ اور یہ امت مستجاب جو ہے، مسلمان امت، ان میں بھی محنت کی ضرورت ہے، تاکہ جو غفلتیں اور بے دینی کی تاثرات ان کی زندگی میں ہیں وہ دور ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں میں بھی محنت کی ضرورت ہے، بلکہ آج غیروں کے دین میں آنے کے راستے میں مسلمان مانے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، زندگی میں اسلام نہیں ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے اوروں کو دین کے سمجھنے کا اور اوروں کے اسلام کے سمجھنے کے لیے یہ مانے بنے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایک سیڑھی ہوتا ہے گھر میں، 2 منزلہ گھر ہے، اوپر کی منزل میں جانے کے لیے سیڑھی ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی سیڑھی پہ کھڑا ہو تو چڑھنے والے چڑھ نہیں سکتے ہیں، اترنے والے اتر نہیں سکتے ہیں، یہ مانے بن جاتا ہے درمیان میں جو کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج غیروں کو بھی اسلام میں آنے میں ہم مسلمان مانے بنے ہوئے، ہم نام کے مسلمان ہیں، زندگی ہمارا ان کی طرح ہے، اس لیے انہیں دین کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی نمونہ تھی لوگوں کے لیے، عملی زندگی تھا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اچھے نمونہ رکھا، اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک مجموعہ امت کا تیار کیا کہ وہ بھی باقی امت کے لیے نمونہ بن گئے۔ وہ صحابہ اکرام ہیں، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمانوں کے ستارے کی طرح ہے، تو وہ ایسے نمونہ بن گئے۔ اس دعوت والی محنت، اس چلت پرت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے سارے کلمے والے، سارے ایمان والے، سارے مسلمان، تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ ہر مسلمان 100%
अल्लाह के अवामिर पर चलने वाला, नबी के तरीके पर चलने वाला और ममनुआत से बचने वाला, मुहर्रमात से बचने वाला बन जाए और हर वक्त अल्लाह की रजा जुई के साथ जिंदगी गुजारे। इसके लिए ये मेहनत है, ये चलत परत है। ये सिर्फ दोस्तों और बुजुर्गों चिल्ला तीन चिल्ला की मेहनत नहीं है, जिंदगी में दीन को लाने की मेहनत है। ये कोई मेयार नहीं है कि आपने कितना वक्त लगाया है, चिल्ला लगाया है, 3 चिल्ला लगाया है, साल लगाया है, मुल्कों के सफर किया होगा, आप जिम्मेदार है। ये तो आपका जिंदगी बतलाएगा, ये तो मेरा जिंदगी बतलाएगा कि मैं पुराना हूँ, जिम्मेदार हूँ, मुल्कों में सफर करने वाला हूँ, सालाना 4 महीना से 7 माह लगाने वाला हूँ। ये तो मेरा जिंदगी बताएगा कि जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, कि जिंदगी में दीन कितनी आई है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जिस तरह नबियों को इंसानों की हिदायत के लिए चुने हैं, उनके इंतखाब की हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए चुना है, उनकी इंतखाब किया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भेजे गए हो, जाहिर किए गए हो उम्मत की नफा रसानी के लिए, लोगों की नफा रसानी के लिए, कि तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, अल्लाह के आमिर की तरफ बुलाते हो और मनहियत से रोकते हो, ममनुआत से रोकते हो। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह से इसकी दुआएं भी करनी है कि अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमा ले और हमें अल्लाह ताला मौत तक इस काम में इस्तिकामत के साथ और सिफात कबूलियत के साथ लगे रहने की तौफीक अता फरमाए। जब हम इस काम के शुक्र अदा करेंगे और इसके हक अदा करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें आगे बढ़ा देंगे और इस काम की समझ अता फरमाएंगे। इस काम में जान और माल लगाने का शौक ज़ौक़ अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। कि साहबा ने जब इस मेहनत का हक अदा किया और इसका शुक्र अदा किया, हकीकी तौर पर शुक्र अदा किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इस काम के लिए नमूना बना दिया और पूरे दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए जरिया बना दिया। और हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तो मेहनत करते 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 ऐसे हो जाओ कि तुम जिसकी हिदायत अल्लाह से मांगो, अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे, और जिसकी हिदायत की तमन्ना करो, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। हुजूर ने रात को दुआ की कि अल्लाह 2 उम्र में से एक उम्र के जरिए इस्लाम को तकबीयत पहुंचा, तो अल्लाह ताला ने हुजूर की दुआ की बरकत से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कबूल किया है। हम इस मेहनत में चलते चलते अपने ज़ात से लेकर अपने घर वालों, अपने पड़ोसियों, अजीज जो अकारिब रिश्तेदारों और अपने शहरों, अपने अज़ला और अपने मुल्क और तमाम मुल्क जो दुनिया में आबाद हैं, तमाम इंसानियत को हिदायत मिल जावे, ये हमारे दिल की तमन्ना हो। इसके लिए दिन भर मेहनत करते हैं, लोगों के दर दर घर घर जाते हैं और लोगों से मन्नत समाजत करते हैं और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की
حمد و ثنا اور اللہ کی طاقت و قوت کو ہم سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور غافل انسانوں کو غفلت کی جگہوں سے نکال کر مسجد میں لا رہے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بٹھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے آخرت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، موت کے بعد آنے والی زندگی کے مسائل اور ان کا حل بتا رہے ہیں کہ وہ اس سے متاثر ہو کر تائب بن رہا ہے اور اپنی زندگی سدھارنے کی نیت اور ارادے کر رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگی غفلت سے اطاعت اور بندگی کی طرف، معصیت سے اطاعت اور بندگی کی طرف پھر رہا ہے، اور ماحول میں دینی فضا قائم ہو رہی ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے اور کھچے کھچے دین کی طرف آ رہے ہیں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادات میں ترقی کر رہے ہیں۔ کہ ایک وقت تھا کہ پورے گاؤں میں نہ کوئی مسجد تھا، نہ اذان ہوتا تھا، نہ جماعت کا کوئی اہتمام تھا، اور اب الحمدللہ گشت، تعلیم اور محنت کی برکت سے ایسا ہے کہ 100% نمازی بن گئے ہیں، 100% جماعت کے اہتمام کرنے والے بن گئے ہیں، 100% تعلیم کے اہتمام کرنے والے بن گئے ہیں، مرد اور عورتیں سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے ہیں۔ تو دوست اور بزرگوں، دنیا کے آخری کنارے تک جانے کی نیت کر کے اس محنت کو کرنا ہے، آخری کونے تک جانے کی نیت سے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پورے دنیا کی نبوت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان ان کی امتی ہے، کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی ہدایت مل جائے، یہ ہماری محنت کا ہدف ہے، کہ آخری انسان جو سب سے آخر میں آئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی دوسرا انسان نہیں آئے گا، یہ آخری انسان ہے، اس کو بھی ہدایت مل جائے، وہ بھی ہدایت پر آ جائے، وہ بھی دین پر آ جائے، ہمارا یہ سوچ ہو۔ اس کے لیے ہم دن میں محنت کرتے ہیں اور رات میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، آہیں لیتے ہیں، روتے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام دن کو محنت کرتے تھے، رات کو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ جنہوں نے دن میں تکلیفیں پہنچائی، دکھ دیے، مارے، ڈرائے، بھوکا اور پیاسا رکھا، نبی رات کو انہی کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے، انہی کے لیے آنسو بہاتے تھے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں دھکا دیا ہے، جنہوں نے ہمیں مارا ہے، جنہوں نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہے، جنہوں نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے، اللہ تو انہیں بھی ہدایت دی دے۔ فرشتے آتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے دیکھ لیا ہے کہ طائف والوں نے آپ سے کیا معاملہ کیا، اللہ نے دیکھ لیا ہے طائف والوں نے کیا معاملہ کیا، کتنی سخت تکلیف آپ کو پہنچائی اور کتنی اذیت پہنچائی آپ کو، اللہ نے دیکھ لیا، میں پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آئے اور کہا کہ میرے ساتھ فرشتے آئے ہیں جو پہاڑوں کا ذمہ دار ہے، آپ اگر کہتے ہیں تو وہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں،
اور درمیان میں یہ سارے کے سارے پس جاؤ.